أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 10۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں؟ کئی دفعہ انہوں نے کئی سفروں میں دیکھا ہوگا منظر کہ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ تاکہ انہیں نظر آتا، یہ دیکھتے سنتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ اتنا کچھ بھی انجام ہوا ہے۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر ایسی تباہی ڈالی تھی کہ جو جڑ سے اکھیڑ دی تھی۔ وللکافرین امثالھا، اور منکروں کو ملتی رہتی ہیں ایسی چیزیں۔ وللکافرین امثالھا، یہ اللہ تعالیٰ احوال مشرکین اور ان کو دنیا کا ڈراوا سنا رہے ہیں، یہ دعوت دے رہے ہیں غیر مسلموں کو۔ رب کریم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، چلو پھرو تو صحیح، تباہیاں امتوں پر ٹوٹی ہیں۔ کچھ سوچو تو صحیح کہ کئی اقوام انہی علاقوں میں شاداب گزر جاتی ہیں اور کئیوں پر اسی طرح کی ترقی یافتہ ہو کر یا کمزور، ہر حالت میں ان کے اوپر تباہیاں ٹوٹی ہیں۔ آخر ان کے اسباب پر پورا کا پورا غور کریں۔ کیا یہ صرف حوادثات زمانہ ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو زمین ہر وقت لاوے میں پکی ہوئی ہے، ہر وقت سیلاب اور پانی اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے، 3 گنا پانی زیادہ ہے، ہواؤں کا دباؤ بھی کھڑا ہے۔ تو یہ حوادثات زمانہ ہیں تو ان کا ایک قانون کیوں نہیں؟ یہ بار بار صرف انہی پر آتے ہیں، بڑے سے بڑی، جو اللہ تعالیٰ کے منکر بن جائیں یا اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جائیں یا شرک و کفر میں مبتلا ہو جائیں، یہ بار بار صرف ان پر کیوں آتے ہیں؟ تو یہ حوادثات اور روٹین کی چیزیں تو ہیں نہیں، بلکہ یہ حوادثات زمانہ کسی خاص وجہ سے ٹوٹتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ پھر نگاہ دوڑاؤ کہ تم کتنے کچھ اسفار کرتے ہو زمین میں، وہاں کے حال احوال تم نے سنے ہوں گے، اور تمہیں اس نتیجے پر بالآخر پہنچ جاؤ گے کہ کافروں کو، منکروں کو ایسی چیزیں ملتی رہتی ہیں، اور مومن علاقے اور اچھے لوگ جہاں رہتے تھے وہاں پر فراوانیاں عجیب انداز سے آنے لگ جاتی تھیں۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم، اس کی وجہ یہ بھی ہے، تم تو دنیا کی وجہ سمجھتے ہو، یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، ان پر فراوانیاں اور دوسروں پر عذاب، آخر اسی زمین پر رہنے والے ہیں۔ تو اس کی وجہ صرف اور صرف پھر تمہیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا مددگار ہے، وأن الکافرین لا مولی لہم، اور کافروں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا۔ چلو پھرو زمین میں تو تمہیں یہ حقیقت سمجھ آ جائے گی، صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو مدد بھیجتا ہے، اللہ ہی ہے جو زمین کو سرسبز و شاداب کرتا ہے۔ صرف اتنا نہیں، بلکہ اللہ تو ان کو آخرت میں جو ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں عزتیں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کو داخل کرے گا ایسے باغات میں، مومنوں کو اور ان کو جو عمل صالح کرتے رہے، ایمان ہو، عمل صالح ہو، انہیں اللہ ایسے باغات عطا کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ عجیب ایک منظر ہی صرف اللہ تعالیٰ اکثر پیش کرتے ہیں جنات کے لیے، باغات کے لیے۔
کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، کیونکہ باغات کے اندر جہاں نہری نظام عمدہ ہو، پانی کا طریقہ عمدہ ہو، تو سمجھ لو وہ باغ بڑے زرق برق، بڑے چمکنے والے، بڑے عمدہ خوبصورت، یہ ساری کی ساری خوبصورتی انہی الفاظ میں بیان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ صرف مومنوں کا مددگار دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی ہے۔ پھر بشارت اخرویہ بھی سنا دی کہ آخرت کی دیکھو، بشارتیں بھی تیار ہیں۔ تو لوگوں چلو پھرو زمین کے اندر، تو پھر دیکھنا بھی صحیح، ان چیزوں کو بھی سوچا کریں کہ یہ اتار چڑھاؤ یہ کیسے آئے اور کیسے چلے گئے، آخر یہ کوئی سبق دے کر تمہیں جا رہے ہیں۔ مومن عبرت حاصل کرتا ہے، عقل مند لوگ تو عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ ہی مددگار ہے، جس طرح حدیث شریف میں آیا کہ سیدنا ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ، جو ابھی تک پہلے مسلمان نہیں تھے، تو مشرکین کے رئیس بن کر آئے یوم احد کے دن، مشرکین کی طرف سے تھے۔ تو جب احد کی ابتدائی شکست کفار کو ملی، بھاگے اور پھر بے خودی میں آ کر اور انجانے میں آ کر حملہ کر دیا، تو تھوڑی سی کایا ان کی طرف پلٹی۔ تو اس وقت اس نے کہا کچھ ہم نے عزت تو اپنی بچا لی ہے، تم یہ بتاؤ ابو بکر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ زندہ بچ گئے ہیں، تو کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی اس نے پوچھا، اور کہنے لگا اما ہؤلاء فقد ہلکوا، لگتا ہی ہے کہ یہ اب تینوں ختم ہو گئے، نعوذ باللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کذبت یا عدو اللہ بل ابقى اللہ لک ما یسوءک، اے اللہ کے دشمن تو نے جھوٹ بولا ہے، ابھی اللہ نے تیرے لیے ایسی چیزیں بچا کر رکھی ہوئی ہیں جو تجھے بڑی بری لگے گی، ہم سارے زندہ ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَأَحْيَاءٌ، اور جن جن کے تو نے نام لیے ہیں نا وہ سارے کے سارے زندہ ہیں۔ تو ابو سفیان کہنے لگے یوم بیوم بدر، تمہارا بدر والا بدلہ ہو تو کیا ہے، اور جنگ بھی اسی طرح ڈول کی طرح ہوتی ہے، کبھی تمہاری طرف اور کبھی ہماری طرف۔ تم اپنے لوگوں کے اندر چیر پھاڑ اور مسلح دیکھو گے، مسلح کہتے ہیں کہ کسی کے اعضاء کاٹ دینا۔ اس نے کہا میں نے تو نہیں کہا تھا اپنے فوج کو، لیکن مجھے یہ برا بھی نہیں لگتا کہ اگر انہوں نے کر دیا تو اچھا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر یہ شعر پڑھتے ہوئے، نعرہ لگاتے ہوئے وہاں سے چلے نا، اولو حبل اولو حبل، حبل زندہ باد، حبل اونچا ہو جائے، نعوذ باللہ، اپنے بت کے بارے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فرمایا، کیونکہ فطرت توحید پر حملہ ہونے لگا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تجیبوہ، اب اس کو جواب نہیں دیتے ہو، جواب دو۔ صحابہ نے پوچھا وما نقول، اللہ کے رسول اس کو کیسے جواب دیں؟ آپ نے فرمایا قولوا اللہ اعلی و اجل، جب وہ کہنا اولو حبل تو تم کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی سب سے بلند ہیں، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری تو عزا فقیرنی ہے، ایک فقیرنی تھی عزا، تو اس کی طرف ایک بت منسوب کر رکھا تھا، لنا العزا ولا عزا لکم، ہماری تو عزا فقیرنی ہے، تمہاری تو عزا بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو جواب دو نا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اب اس کو کیسے جواب دیں؟ تو آپ نے فرمایا یوں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، اللہ تمہارا تو نہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، دیکھا کہ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمارا مددگار ہے، مومنوں کا اللہ مددگار ہے۔ وان الکافرین لا مولا لہم، احد کی تو فتح تھی ہمارے پاس، یہ جو بظاہر شکست آئی ہے ہمارے اپنی ایک مجاہدین کی ایک صف تھی جو کسی پہاڑ پر کھڑی تھی، اور وہاں سے انہوں نے جنگ کو ختم ہوتا دیکھ کر وہاں سے اپنا درہ خالی چھوڑا تھا، تو دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، جہاد ختم ہے، تو اس لیے وہ اس پر تم پلٹ کر آئے ہو، حملہ کیا، ورنہ تو براہ راست آمنے سامنے کی جنگ میں تو تمہیں
شکست ہو چکی ہے۔ یہ تو ایک قسم کا ڈاکہ ہے، شبخون ہے، جو کسی کے گھر پر بھی مارا جا سکتا ہے، پشت کے پیچھے سے حملہ ہے۔ ورنہ اللہ کی مدد تم نے دیکھی ہے، ہمارے سامنے تھی کہ جب تم سامنے آئے ہو اور دو بدو آ کر لڑائی کی ہے تم نے، مردوں کی طرح آئے، تو پھر تمہارا ٹھہرنا نہ تھا، کیونکہ اللہ ہی ہمارا مددگار ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں یہ تو دنیا میں کیسے رہتے ہیں، اتنے غافل ہیں آخرت سے اور اللہ سے کہ اللہ کی مدد حاصل کرنا تو کجا، شہروں میں پھر کر نظر کر کے سبق حاصل کرنا تو کجا، یہ آخرت سے غافل ہو کر یتمتعون، صرف کھانے کی زندگی گزارتے ہیں۔ بس جی، نفع حاصل کریں، صبح شام کھائیں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، ایسے کھاتے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ کی نعمتوں کو انسانوں کی طرح کھانی چاہیے، اور انسان کیسے کھاتے ہیں کہ وہ جو ہے صرف کھانے کے لیے ہی صبح و شام نہیں گزارتے، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں۔ جبکہ کافر ہیں، فرمایا کہ یہ غور و فکر کرنا تو کجا، یہ صرف اور صرف دنیا میں جانوروں کی طرح کھانے آئے ہیں۔ جانور کا کام ہے صبح اٹھ کر شام سو کر، یا ہر وقت صرف یہ سوچتے رہنا کہ میں نے کھانا ہے اور میرے کھانے کا کیا بندوبست ہے، میرے کمانے کی کیا ترتیب ہے، بس۔ حالانکہ انسان کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، جو صرف اور صرف انہی چیزوں میں مصروف رہیں اور اللہ کی باتوں کو چھوڑ دیں، تو اس وقت یوں سمجھو کہ یہ کافر ہیں اور غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ مومنوں کی یہ شان نہیں ہوتی، اور اگر کوئی مومن اس طرح ہو رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، پھر اس وقت وہ معافی مانگے۔ تو اللہ کریم نے کفار کو دعوت دی کہ جانوروں کی زندگی سے نکل کر کوئی غور و فکر کی زندگی کی طرف آؤ، کہ مدد اللہ کی ایک ہی طرف کیوں، بشارتیں اللہ کی طرف سے ایک ہی طرف کیوں، انعام اور اعزاز و اکرام صرف ایک ہی طرف کیوں، یہ جو تباہیاں ٹوٹتی ہیں تو یہ صرف ہم پر ہی کیوں اور ہم جیسوں پر ہی کیوں، یہ تباہیاں جو ٹوٹتی ہیں اللہ کے نافرمانوں پر ہی کیوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی، میرے پیغمبر، جس بستی والوں نے آپ کو نکالا ہے نا، اسی طرح کئی بستیاں تھیں، یعنی مکہ مکرمہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تو بظاہر تو یوں لگ رہا ہے کہ کافر اب جیت رہے ہیں۔ فرمایا نہیں میرے پیغمبر، دیکھ لیں، کَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ، کتنی کچھ بستیاں ایسی بھی ہیں جو آپ کے ان بستی والوں سے بھی زیادہ طاقتور تھیں، بڑا ان کا دبدبہ، زور، بڑے ان کی طاقت اور حشم خدم تھے ان کے، ان بستی والوں نے آپ کو نکالا ہے تو یہ بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔ اہلکناہم، ان کو ہم نے تباہ کیا ہے، فلا ناصر لہم، ان کا بھی کوئی مددگار نہیں تھا، تو یہ بستی والے اگر آپ کو نکال رہے ہیں، اللہ آپ کا مددگار ہے، دیکھتے رہنا ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ پھر جو دنیا نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، یہی فتح مکہ ہو رہا تھا، اللہ کی مددیں آ رہی تھی، او اذا جاء رسول اللہ والفتح، اللہ کی مددیں آ رہی تھیں اور لوگ اسی دین کو ہی قبول کر رہے تھے، کیونکہ یہ پروان چڑھنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلنے لگے تو آپ نے فرمایا، تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ انت احب بلاد اللہ الی اللہ، مکہ مکرمہ کو خطاب کر کے فرمانے لگے کہ اللہ کے محبوب ترین شہروں میں سے ایک شہر تو بھی تھا، وَأَنْتِ أَحَبُّ بِلَادِ اللَّهِ إِلَيَّ، اور اللہ کے شہروں میں سے جو سب سے محبوب تھا تو ہی تھا مجھے بھی، وَلَوْ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يُخْرِجُونِي لَمْ أَخْرُجْ مِنْكِ، اگر مشرکین مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کر دی، میرے پیغمبر، ان مکہ والوں سے بھی کئی سخت لوگ آئے تھے، ان کی بھی اس طرح اس سے زیادہ طاقتیں تھیں، ہم نے ان کو بھی تباہ کر دیا تھا، تو یہ بھی تباہ ہو جائیں گے آپ کے سامنے، کیونکہ اللہ ہی مددگار ہوتا ہے مومنوں کا۔ اور کافروں کو چاہیے کہ سوچیں صحیح، کچھ نہ کچھ غور و فکر کریں، دشمن وہ نہیں ہوتا جو خوش فہمیوں میں مبتلا رہے، اگر دشمنی بھی کرنی ہے تو کوئی عقل سے کرو، سوچو تو صحیح عقل سے کہ یہ آخر ایک ہی طرف سے برکتیں اور رحمتیں کیوں رہتی ہیں اور ہماری طرف ہر وقت عذاب کیوں رہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔